اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے عزت اور ان کی عظمت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ اہل بیت اور وہ تم سے گندگی کو دور کر دیں اور تمہیں پاک کر دیں۔ اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور جو آدمی اللہ کی طرف سے محترم ٹھہرائی ہوئی چیزوں کا ادب کرے گا تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے، یعنی اللہ کی حدوں کی تعظیم اس بات کی علامت ہے کہ تعظیم کرنے والے کے دل میں تقویٰ ہے۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یزید بن حیان کہتے ہیں کہ میں حسین بن صبرہ اور عمر بن مسلم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ جب ہم ان کے پاس بیٹھ گئے تو ان سے ہمارے ایک ساتھی حسین نے کہا، آپ نے تو بہت بھلائی پائی ہے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی زبان مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔ یقیناً اے زید، آپ نے بہت بھلائی پائی ہے۔ اے زید، ہمیں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنائیے جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ حضرت زید نے فرمایا، بھتیجے، اب میں سن و سوال کے اعتبار سے بوڑھا ہو گیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہوا زمانہ بھی کافی بیت گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں بھی میں بھول گیا ہوں جو مجھے یاد تھیں۔ تو جو باتیں میں تمہارے سامنے بیان کروں انہیں قبول کرو، اور جو بیان نہ کروں اس کی مجھے تکلیف مت دینا، یعنی مجبور مت کرنا۔ پھر فرمایا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکہ اور مدینے کے بیچ پانی کے ایک چشمے پر خطبہ دیا جسے خم کہا جاتا تھا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور وعظ و نصیحت کی۔ پھر فرمایا، اما بعد، سنو اے لوگوں، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں، یعنی اللہ کے پاس جانے کی۔ میں تم میں دو بھاری چیزیں بڑی مہان اور بڑی شان والی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلے اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے، تو تم اللہ کی کتاب کو اختیار کرو اور اسے مضبوطی سے پکڑو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کی ترغیب دی۔ پھر فرمایا، اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دہانی کراتا ہوں، اپنے گھرانے کی بابت تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ حسین نے ان سے کہا، اے زید، آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اہل بیت ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدقہ حرام ہے۔ حسین نے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس رضی اللہ عنہم ہیں۔ حسین نے کہا، ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ مسلم شریف۔ ایک اور روایت میں ہے، سنو میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ان میں سے اللہ کی کتاب ہے اور وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کی رسی ہے۔ جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر ہوگا اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر ہوگا۔ فائدہ، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا اور تمام انسانوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کے آنے کا سویکرن ہے۔ دوسرا، اللہ کی کتاب کے ساتھ ان کی اور اہل بیت کی عزت و سمان کی تاکید ہے۔ تیسری، اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قسم کے ہیں، ایک پاک بیویاں جو نص قرآنی سے ثابت ہے، اس کی ضروری تفصیل کے لیے دیکھیں رقم کی تفسیر احسن البیان سورہ احزاب آیت نمبر 33 کا حاشیہ، اور دوسرے وہ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی قرابت ہے، ان میں بنو ہاشم اور بنو مطلب ہیں، جن میں آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل حارث شامل ہیں۔ اس دوسری قسم پر صدقہ حرام ہے
کچھ اہل علم نے اس صدقے سے صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ مراد لی ہے، اس لیے وہ دوسرے صدقات کو ان کے لیے جائز سمجھتے ہیں، جبکہ جمہور علماء دونوں قسم کے صدقات کو ان پر حرام قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک صدقے کی شرط نہیں لگائی ہے، بلکہ صرف صدقے کی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرام کہا ہے، جس میں دونوں قسم کے صدقے شامل ہیں۔ یہی مسلک پرچلت ہے۔ وستار کے لیے دیکھیں فقہ سنہ پہلا حصہ کتاب الزکوٰۃ۔ چوتھا، انسان کتنا ہی بڑا اور مہان کیوں نہ ہو بھول جاتا ہے، جو کبھی نہیں بھولتا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ پانچواں، کچھ احادیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قرآن کے ساتھ سنت کو چھوڑ جانے کا ہے، مگر یہاں قرآن کے ساتھ اہل بیت کا ذکر ہے۔ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ سنت کے احکام بجا لاؤ اور اہل بیت پاک بیویاں رضی اللہ تعالی عنہم اور آل رسول کی عزت کرو، ان کے حق کا خاص خیال رکھو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں، جو انہی پر نربھر ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اہل بیت کے بارے میں خیال رکھو۔ بخاری۔ فائدہ، اس میں اہل بیت نبوی علی صاحبہ والصلاۃ والسلام کی محبت اور ان کی عزت و توقیر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام و وقار کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، یعنی جو اہل بیت کی عزت کرے گا وہ مانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کرنے والا شمار ہوگا۔ اس کے الٹ جو دل اہل بیت کی مہانتا سے خالی ہے، اس کا دل احترام نبوت سے بھی خالی ہے۔ لیکن محبت و عزت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں معصوم بنایا جائے اور ان کی شان میں بہت زیادہ اضافہ کیا جائے جیسا کہ اہل تشیع کا رویہ ہے، بلکہ ان کے سارے دین کی بنیاد ہی اتشیوکتی پر ہے۔ حالانکہ محبت و سمان کا مطلب ان کی سیرت و کردار کے اچھے پہلوؤں کو اپنانا اور ان کی صالحت اور تقوی الہی کی وجہ سے ان کی محبت اور عظمت کو اپنے دل میں رکھنا ہے، نہ کہ ایک خاص خاندان ان کے کچھ لوگوں کے ساتھ بھاوناتمک لگاؤ رکھنا اور ان کی شان میں بڑھ جانا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔